بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر بني له بيت في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجا، بہت ساری ذمہ داریاں دے کر بھیجا گیا ہے ان کو. ایسا نہیں ہے کہ جیسا دیگر مخلوقات ہے، جانور ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، دیگر حیوانات ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں. نہ ان کو یہ کہا گیا کہ آمنوا باللہ ورسولہ، یا ان سے یہ کہا گیا ہے کہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کو یاد کرا جائے اور پڑھا جائے، اور تمام چیزوں کے اوپر ایمان لائے جائے کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے. اس لیے کہ ان کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی بنا دیں گے، اور ان کو عبادت کا، بندگی کا اللہ رب العزت نے مکلف اور پابند کیا ہی نہیں، ان کو پابند نہیں کیا گیا. اس لیے نہ تو ان کو کہا گیا کہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ زکوٰۃ دو، نہ حج کرو، صدقہ، خیرات، قربانی، کوئی چیز نہیں ان کے لیے ہے، کیونکہ ان کو پیدا کیا گیا انسانوں کے فائدے کے لیے. جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں، زمین کو ہمارے اپنے یعنی انسانوں کے فائدے کے لیے، آسمانوں کو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا، پانی کو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا، درختوں کو، پھلوں کو، پھولوں کو، ترکاریوں کو، جانوروں کو، اور اسی طریقے بے شمار چیزوں کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا، اور انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا گیا ہے. نہ تو زمین کے لیے ہے، نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے، نہ آسمان کے لیے. یہ جہاں ہے تیرے لیے، نہیں ہے تو جہاں کے لیے. یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام انسانوں کے اپنے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، بنائی گئی ہے. وہ سب کے سب جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا اور پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے. اور یہ بھی مختصر سی زندگی دی گئی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو مجھے، آپ کو، دنیا میں ہر آنے والے شخص کو 1 لاکھ سال زندگی دے سکتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت حاصل نہیں ہے. سب کو دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 لاکھ سال تک. اب جو اقتدار سے چمٹ گیا ہٹنے کا نام نہیں.
چاہے وہ رشوت دینا پڑے، مشینوں میں گڑبڑ کرنا پڑے، کھاتوں میں پیسے ڈالنا پڑے، یا اسی طریقے سے غلط سلط پٹی پڑھانا پڑے، جھوٹے وعدہ کرنا پڑے، 15 لاکھ کے وعدہ کرنا پڑے، یا کچھ اور کرنا پڑے۔ اب معلوم ہے کہ بھئی تو 1 لاکھ سال تک جینا ہے، کرتے رہو، دھانیاں کرتے رہو، گڑبڑ کرتے رہو، اور الٹ پلٹ سب چیزیں کرتے رہو، جس کے جی میں جو آتا وہ کرتا، اور لوگ توبہ بھی نہیں کرتے۔ جب معلوم ہے کہ 1 لاکھ سال تک جینا ہے، تب کیا کرتا ہے انسان؟ ہزار سال، 99,999 سال تک گناہ جو کرنا سارے چیزیں کرتا، اور آخری کے 1 سال میں مرنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ مرنا ہے۔ وہ سارے گناہوں سے توبہ کر لیتا، ان تمام گناہوں سے کیا کرتا؟ وہ توبہ کرتا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو مختصر رکھا ہے، بہت چھوٹی سی زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، بے جوڑ ہے آخرت کے لحاظ سے، آخرت کے اعتبار سے۔ اس لیے کس نے بڑی اچھی حکمت کی بات یہ کہی ہے کہ اگر ان 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو اگر رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، کیسے بھر دیا جائے؟ رائی کتنی باریک ہوتی ہے، معمولی سی ہوتی ہے، دیکھا اگر جائے اس کا کوئی وزن بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی جسامت بھی نہیں ہے۔ تو ان 7 زمینوں کو، یہ زمین درمیان جتنی بھی زمین ہے، ساری چیزیں ایک کے بعد 7 زمینوں کو اور 7 آسمانوں کو اگر رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور ہر 100 سال یا 500 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور آنے کے بعد اپنی چونچ میں 1 دانہ اٹھائے، بس خالی کتنا اٹھائے؟ وہ صرف 1 دانہ اٹھائے، تو کتنا لمبا زمانہ لگے گا؟ پورے 7 آسمان 7 زمین کے درمیان جتنی رائی کے دانے ہیں ان تمام کو ختم کرنے کے لیے، کھانے کے لیے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا طویل زمانہ، اتنا لمبا زمانہ لگے گا۔ لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ پورے کے پورے دانے جو 7 زمینوں 7 آسمانوں کے اندر جو موجود ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آخرت کی زندگی اس سے کہیں زیادہ ہے، وہ ختم نہیں ہونے والی ہے، وہ ختم نہیں ہونے والی ہے۔ جو جنت میں چلے گئے اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور ایمان اور اعمال صالحہ کی بدولت، کیا ہونا پڑے گا؟ سب سے پہلی چیز ایمان، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اور اس کے بعد ایمان اور نیک عمل۔ اب یہ نیک عمل، یہ تینوں چیزوں کی بدولت جو جنت میں چلے گئے۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو ایمان تو ہے دلوں میں، لیکن گناہ کبیرہ کے بڑے بڑے گناہ کیے، ان سے معافی نہیں مانگے، یہ اسی طریقے سے لوگوں کے حقوق دبا دیے اور اس کے بعد اس کو ادا نہیں کیے، اب اپنی نیکیاں دینا پڑے گا، اور برائیوں کا پوٹلا لے کر جنت جانے کی جگہ نہیں ہے، جنت میں نہیں جایا جائے گا۔ جیسے کہ کوئی شخص غلاظت، گندگی اور کوڑا کرکٹ لے کر ایئرپورٹ کے اندر جائے، ہوائی جہاز کے اندر بیٹھے تو وہیں پہ روک دیا جائے گا اس کو، وہاں صاف ستھرا لباس، شاندار قسم کا، مطلب پاسپورٹ جس کے اندر کوئی غلطیاں نہ ہو، ایسا پاسپورٹ رہنا پڑے گا۔ جو ضروری سامان ہے، جتنا سامان رکھنے کی اجازت بس اتنا ہی رکھنا پڑے گا، اور اس کے اندر ایسی چیزیں جو مشتبہ ہو، مشکوک ہو، جس سے کہ جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہو، خود کو نقصان ہو سکتا ہو، اوروں کو نقصان ہو سکتا ہو، وہ تمام کو باہر رکھنا پڑے گا، ڈھکیلنا پڑے گا، وہ لا نہیں سکتے۔ اس کے بعد جا سکتے ہیں ایئرپورٹ کے اندر اور ہوائی جہاز کے اندر سفر کیا جا سکتا ہے۔ تو آخرت بھی ایک ایسی جگہ ہے، جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کہ انہی اعمال کو قبول کیا جائے گا جو ریاکاری سے، نام و نمود سے، شہرت سے، دکھلاوے سے، یا اسی طریقے سے حرام مال، ناجائز مال کو
یعنی صدقہ نہ کیا گیا ہو بلکہ حلال اور طیب مال کو صدقہ کیا گیا ہو، ایسے صاف ستھرے یعنی جب اعمال ہوں گے تو کوئی شخص جنت میں جا سکے گا۔ اور اگر برائیاں ہیں، ریاکاری کے لیے عمل کیا گیا، یہ اسی طریقے سے اٹھا پٹک کی گئی، لوگوں کی زمین جائیداد روپیہ پیسہ مال و زر غصب کیا گیا، تو سب سے پہلے اس کی وہاں پر جھڑتی دینا پڑے گا، وہاں پر وہ سب کے سب دینا پڑے گا۔ اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نماز روزہ زکوٰۃ حج صدقہ خیرات قربانی کا ثواب، اب اس کے بعد جہنم کے اندر بھیجا جائے گا، دوزخ کی آگ اس شخص کے گناہوں کو جلائے گی، اور اس کو جب جلائے گی تو وہاں پر وہ جل جائیں گے، وہ دھل جائیں گے، اب وہ اس لائق ہوگا کہ جنت میں آ سکے گا۔ جیسے کہ سونے اور چاندی کے اوپر میل کچیل چڑھ جاتا ہے، سونے چاندی کے اوپر، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کو سونار کے پاس لے جا کر وہاں پر دیا جاتا ہے، بھئی یہ کلسر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں چیز ہے، لہٰذا اس کے اوپر میل کچیل آ گیا ہے، لہٰذا اب اس کو ہوتا یہ ہے کہ آگ کی تپش کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے میل جب چھٹ جاتا ہے، وہ صاحب جو سنا جن کہا جاتا ہے، اس کے بعد بہت اچھے ڈھنگ سے وہ پیش کرتے، لیجیے آپ کا زیور لے کر جائیے۔ اب اس کے بعد وہ اس لائق ہوتا ہے کہ کسی کے گلے کا ہار بن سکے، اس وقت ہوتا ہے۔ کب؟ جب کہ میل چھٹ گیا تو یہ غرور، تکبر، حسد، کینہ، بغض اور حقوق العباد کے اندر کوتاہی، حقوق اللہ کے اندر کوتاہی، یہ اگر گناہوں سے اگر کوئی شخص توبہ نہیں کیا، یہ تمام گناہوں کو اگر اپنے ساتھ لے کر جائے گا تو پھر اس صورت میں دوزخ میں وہاں پر ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جب مرضی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے جب حکم ہوگا کہ میرے ان ایمان والے بندوں کو جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں گئے ان کو نکال لو، اب اس کے بعد ان کو نکالا جائے گا اور اس کے بعد ان کو جنت میں ڈالا جائے گا، پھر وہ تمام نعمتیں ان کو ملیں گی جو نعمتیں تمام اور لوگوں کو ملتی ہیں۔ لیکن کب تک رکھا جائے گا؟ کتنا عرصہ رہنا پڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور دوزخ کیسی ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ دوزخ کے اندر ایک جب آواز آئی تو بتایا گیا کہ 70 سال پہلے ایک پتھر ڈالا گیا تھا، اب وہ لڑکتے 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 اس کے بعد اس کے اندر تہ کے اندر جا کر پہنچا ہوا۔ اب ہم یہ سوچیں کہ کوئی وزنی، جتنی زیادہ وزنی چیز ہوتی ہے اوپر سے اتنی تیزی سے آتی ہے، اتنی تیزی سے آتی ہے۔ اگر ہلکی پھلکی چیز ہے، اگر دستی کو رومال کو اگر اچھالا جائے آہستہ 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 آ جائے گا، لیکن اگر 100 گرام کا اگر پتھر اگر ہو اس کے مقابلے میں اور تیز آئے گا، اور اگر وہ 10 کلو کا اگر ہے تو اتنی زیادہ تیزی سے، 1 کنٹل کا تو اتنی زیادہ تیزی سے۔ تب یہ سوچے ہیں کہ جہنم کی گہرائی کتنی زیادہ ہے کہ پتھر جب ڈالا گیا اس کے اندر اوپر سے کنارے سے تو اس کو تہ میں پہنچے 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 تک 70 سال لگ گئے۔ کتنے سال؟ معمولی بات ہے۔ اب وہاں پر اگر نہیں معلوم کس قسم کے عذابات ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کی، ساری امت مسلمہ کی، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کی اور جس سے پہلے گزرے تمام کے اللہ تعالی سے حفاظت فرمائیں۔ گناہ تو ہونا لازمی بات ہے، گناہ تو ہوتے رہیں گے، بڑے بڑے لوگوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، یہ اسی طریقے متقی پرہیزگار ہے انسان، لیکن گناہ ہو جاتے ہیں، لغزش ہو جاتی ہے۔ خرابات جہاں میں کون خراب نہ تھا؟ خرابات جہاں یعنی یہ دنیا کی جو برائیاں ہیں اس کے اندر، خرابات جہاں میں کون خراب نہ تھا؟ تم پیر بنے بیٹھے ہو، کیا شباب نہ تھا؟ کسی نے بڑی عجیب و غریب بات کہی، جو سمجھے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں سمجھے تو اور اچھی بات ہے، سمجھے تو اچھی بات اور نہیں سمجھے تو اور زیادہ اچھی بات، اس لیے کہ کوئی سمجھنا کوئی فرض واجب تو ہے نہیں۔ نہ آخرت میں پوچھا جائے گا کہ مکہ مسجد میں فلاں تاریخ میں یہاں پر بیٹھے وقت اس وقت ایک شعر کہا گیا تھا، آپ لوگ سمجھے نہیں سمجھے، سمجھا ہو تو لو 5 نقل لے کے لے لو،
جیسا اگر یہ سوال کرے تو اس کے 15 نمبر وہاں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. نہ قبر کے اندر کے 3 سوالات کے اندر وہ سوال ہے. وہاں سوال تو یہ کہ بتاؤ من ربک کا تمہارا پروردگار کون ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین رکھتا ہے وہ شخص تو کہہ دے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے. ہو گیا ایک سوال کے جواب. اور وما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، تم کس مذہب کے. دنیا کے اندر تو بہت سارے مذاہب تھے، تمہارا عقیدہ کس مذہب کے تعلق سے تھا کہ وہ سچا ہے، وہ حق ہے اور تم اس پر عمل کرتے تھے. اگر وہ دین اسلام کے اوپر جمع رہا اور یہ یقین کیا کہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں اس میں سچا مذہب میرا اپنا مذہب اسلام ہے، قائم تو ہے مذہب اسلام پر، لیکن شیطان کے دل میں وسوسہ ڈالنے سے ارے بھائی وہ لوگ بھی بولتے ہیں ہم سچے ہم سچے ہم سچے، دنیا میں سینکڑوں مذاہب ہیں، تو پتہ نہیں یہ ہم جو مذہب کے ماننے والے یہ ہے سچا کہ وہ سچا. یہ تذبذب خدا نخواستہ وہاں پر سوال کا جواب دینے میں رکاوٹ بن جائے گا. اس لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس کے اوپر جم گئے. کیا ہونا چاہیے؟ جم جانا چاہیے. بس میں تو جم کے بیٹھنا ہم پہ یاد ہے، ریلوے جم کے بیٹھ کے اس کے سیٹ پہ اس کے سیٹ پہ بیچارے نے وہاں پہ کھڑکی میں سے رومال ڈالا، ہم نے اس کو ہٹا دیا رومال کو اور جا کے بیٹھ گئے، جم کے بیٹھ گئے. انہوں نے بولا میرا رومال، ارے تمہارا رومال ادھر ہے بھائی. انہیں ہاتھ پڑ، نہیں میں نے اٹھوں گا ہے. حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے. حضرت داغ دہلوی کا شعر ہے. حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے، ہزاروں جوتے پڑنے پر بھی نہ اٹھے، وہیں لیٹ گئے. کتنا بھی پٹھائی ہوتا لیکن وہیں پہ لیٹ گئے. تو ہم جم کے وہاں پر بیٹھ گئے، ہم اٹھنے کا نام نہیں. جبکہ ہم نے رومال نہیں ڈالا تھا، کسی اور نے ڈالا تھا، ہم نے کیا کہ اس کو ادھر ہٹا دیا، اس کو یا سامنے کی سیٹ کے اوپر ڈال دی ہم نے، وہ کھلی تھی، وہ آ کے ڈھونڈ رہا. ہم کہہ رہے نہیں تو ہماری جگہ ہے. تو وہاں تو جم کے بیٹھنے یاد ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد جم جانا، حالات آئیں، مسائل آئیں، مشکلات آئے، پریشانیاں آئے، تکلیفیں آئے، خدا نخواستہ بیماریاں آئے، یہ ایسی طریقے غربت ہے، تکلیف ہے، اس موقع پر جمنا کہ اللہ رب العزت نے جو روکھی سوکھی روٹی دیا اسی کو کھا لینا. یہ نہیں کہ سود سے پیسہ لایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ چوری کی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ غلط طریقے سے کمایا جا رہا ہے. اس لیے کہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے سادی غذا وہ بھی کافی ہے. بریانی اور مرغن غذائیں کھائیں گے تو اس سے بھی پیٹ بھر جائے گا. کھانا مزدور بھی کھاتا ہے، روکھی سوکھی روٹی کھا لیا، چٹنی مرچی کھا لیا. اور ایک شخص نے بہت اعلیٰ قسم کی غذائیں کھایا اور جب گیا وہ ڈھابے پر گیا، ادھر گیا ادھر گیا، 3,500 روپے بل ہو گیا. ٹھیک ہے، اللہ نے دیا اس کو، بڑی اچھی بات ہے، کھاؤ، کون منع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب حلال کیا ہمارے لیے ساری چیزیں کھا سکتے ہیں، کوئی بری بات نہیں. لیکن پیٹ اس کا بھی بھرے گا، پیٹ اس کا بھی بھرے گا. بھرے گا نہیں بھرے گا، صرف یہ ہے کہ اس کو زیادہ لذت آئے گی ایک سے ایک چیزیں کھانے کی وجہ سے، اس کو نہیں آئی. لیکن 3-4 گھنٹے کے بعد اس کے کھانے کا بھی انجام وہی ہے، اس کے کھانے کا بھی انجام وہی ہے. انجام کا مطلب سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں بس کافی ہے اتنا، بال کی کھال نکالنے کی ضرورت نہیں، ہندی کی چندی کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھ گئے؟ بس کافی ہوتا ہے. سب ماشاءاللہ سمجھدار طبقہ ہی پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو دیا ہے اس کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے. حرام مال لا رہے ہیں، ناجائز طریقے لا رہے ہیں، غلط سلط الٹے سیدھے دھندے کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. دنیا کی زندگی ہماری صاف ستھری ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ، میں، مجھ سے پہلے اور ہمارے بعد جتنے لوگ آئیں گے وہ ایک گھاٹی سے گزر رہے ہیں، آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن ہم دونوں کا سفر کدھر ہے؟ ادھر ہے. کدھر؟ ادھر جہاں لوگ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، بڑے اچھے
اچھے تھے، بڑے نیک تھے، بڑے ملنسار تھے، بڑے خوش مزاج تھے، فلاں فلاں، ان کے گناہوں کو معاف فرما. ادھر کا مطلب قبرستان. نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. مرقد کے معنی آتے ہیں قبر. نظر نگاہ ہماری. سو کے معنی بہت سارے، اس میں ایک معنی آتا ہے جانب. سوئے منزل، منزل کی جانب، یہ معنی آتے ہیں. تو نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. کدھر دیکھ رہے ہو کہاں جا رہے ہو. چاہے آپ مجھے دیکھیں، چاہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، چاہے ہم گاڑی چلائیں، چاہے ہم سوئیں یا روئیں یا اسی طرح ہنسیں، تقریبات میں ہو، لیکن سب کی یعنی جو سفر جو ہے اور سب کے جو قدم بھلے سے ظاہری طور پر ہم جا رہے، دلی جا رہے ہیں، آگرہ جا رہے ہیں تاج محل دیکھنے کے واسطے، کہیں پر بھی جا رہے، نینی تال جا رہے ہیں، اوٹی جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، لیکن غیر محسوس طریقے سے ہمارے قدم قبرستان کی جانب اٹھ رہے ہیں، ادھر ہی اٹھ رہے ہیں. جب ادھر جا رہے ہیں تو پھر تیاری وہیں کی ہونی چاہیے. تیاری کہاں کی ہونی چاہیے؟ ادھر کی ہونی چاہیے. کھانا پینا کمانا یہ تو ضروری ہے ہی، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ. حلال روزی کا طلب کرنا، طلب کرنے کا مطلب اس کے لیے کوشش کرنا، اپنے دماغ کو لگانا، صلاحیتوں کو، اپنے قوت بازو سے کام کرنا، ذہانت سوچنا کہ میں کون سا طریقہ کار اپناؤں حلال اور جائز روزی کے واسطے، اس کے لیے محنت کرنا. یہ کام نہیں چلا، دوسرا کام، دوسرا نہیں تیسرا، تیسرا نہیں چوتھا. لوگ بلا وجہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں، اس کے اندر اوپر ہی نہیں آ رہے، ہم تو اوپر نہیں آتے تو نیچے جا رہے کیا؟ اوپر کیوں نہیں آ رہے؟ ایک ہی چیز کہے کے واسطے لکیر کے فقیر بننے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بہت وسیع و عریض کر دیا ہے، بہت زیادہ وسیع و عریض. ایک کاروبار شروع کرے، اس کے اندر فائدہ نہیں ہوا کوئی بات نہیں، کرانہ شروع کرے فائدہ نہیں ہوا کپڑے دکان لگائیے، وہ نہیں ہوتا اگر تو کچھ اور جنرل اسٹور فلاں فلاں کوئی بھی چیز جو اپنی سکت ہے، اپنی طاقت ہے، اس کے مطابق فارسی کی ایک کہاوت ہے بہت شاندار ہے، ایک دم صحیح ہے. ملک خدا تنگ نیست، ملک خدا تنگ نیست، پائے گدا لنگ نیست. ملک خدا تنگ نیست کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی زمین تنگ نہیں ہے، چھوٹی نہیں ہے. ملک خدا تنگ نیست کہ اللہ تعالیٰ کا ملک، یہ زمین چھوٹی نہیں ہے. پائے گدا، پائے کے معنی تھے پیر، گدا کے معنی تھے فقیر. پائے گدا، لنگ کے معنی تھے لنگڑا، نیس کے معنی نہیں. تو پائے گدا لنگ نیس کہ فقیر کا پیر لنگڑا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر گئے اور بولے اللہ کے نام پہ خیرات دلاؤ، اب وہاں سے دروازہ نہیں کھل رہا. وہ اللہ کے بندے صبح میں 10:30 سے پہلے اٹھتے نہیں کہ خیرات ملنے والی ہے، کہاں سے گرم گرم پراٹھا ملنے والا، کہاں سے خاگینہ ملنے والا ہے، اور کہاں سے انڈا برجی ملنے والی ہے، کیا ملنے والا ہے وہاں سے. اس لیے کہ اٹھے ہی نہیں ابھی، وہ ابھی پیسٹ نہیں کرے، ابھی رال نہیں کرتی ان کی، کچھ ہوا ہی نہیں ابھی لنگی برابر کر کے باہر آنے کی توفیق نہیں ہو رہی. ابھی آٹا نہیں گندا گیا تو کہے کہ پراٹھے ملنے والے ہیں، کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. چھوڑو وہ گھر، دوسرے گھر چلے جاؤ، وہاں نہیں ملا، تیسرا گھر چلے جاؤ. تو ملک خدا تنگ نیس، پائے گدا لنگ نیس. تو اللہ تعالیٰ کا ملک، اللہ تعالیٰ کی زمین یہ تنگ نہیں ہے. اگر فقیر کا اگر پیر اگر لنگڑا اگر نہ ہو تو اس صورت میں وہ 10 20 25 50 گھر گھوم کے جمع کر کے لا لیتا ہے. اس کا مطلب نہیں بھیک مانگنا خدا نخواستہ. بدلا میں یہ رہا ہوں کہ ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں، یہ بولتے کیا کرنا، کچھ راستہ نہیں مل رہا، ترقی نہیں ہو رہی، کاروبار میں فلاں نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہو رہا، اپنے کو نوکریاں نہیں مل رہے. تو ارے ان کو بھی کہاں نوکریاں مل رہے، خالی جھانسے جھانسے اور پھانسے پھانسے ہیں. 2 کروڑ کے جھانسے اور پھانسے ہیں، کوئی نہیں دینا اور کہاں ہی نوکریاں رکھے ہوئے ہیں. تو کہہ کے واسطے اس کے اندر پڑھنا ہے.
سیدھی سیدھی بات ہے، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، تجارت سنت بھی ہے، تجارت میں اللہ رب العزت نے برکت کو بھی رکھا ہے، اس کے اندر رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو خیر بات سے بات نکلتی رہی، بدلہ میں یہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دے کر یہاں پہ ہم کو بھیجا ہے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں، اوپر والے بھی ہمارے اس کا خیال رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ذمہ داری دے کر یہاں پر بھیجا ہے، اپنی ذمہ داری ہے، اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، ضعیف ماں باپ ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام کی کیا ہے؟ یہ خوبی ہے کہ ماں باپ اگر ضعیف اگر ہو جائیں تو اولاد کو حکم یہ دیا کہ فلا تقل لهما اف، کہ ماں باپ کو جھڑکو مت، اور وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے عاجزی سے رہو، تکبر سے، اکڑ کے، سینہ تان کے نہیں، آواز میں پستی، نگاہیں پست، اسی طرح ہمارے بازو جھکے ہوئے ہونا چاہیے، آہستہ بات کرنا۔ آہستہ کا مطلب جس کو وہ آسانی سے سن سکے۔ پہلے یہ اگر کو سنائی نہیں دیتا اور آہستہ بات کریں پھر تو معاملہ ہی گڑبڑ جائے، ان کو سنائی نہیں دیتا اگر ہم اور کیا فرمایا ہم نے، اب ایسا اگر بولیں گے تو کپا ہی ہوگا، پھر تو کپا کا کپا ہوگا، پھر تو کیا کریں گے؟ وہاں پہ تو ضرورت ہے، مجبوری ہے، بلند آواز سے پوچھنا پڑے گا، لیکن جہاں ماشاءاللہ کان بالکل اچھے ہیں، بالکل کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے، تو اس صورت میں آواز کے اندر ہمارے پستی ہونی چاہیے، نگاہیں ہماری ادب اور احترام کی وجہ سے جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات کی خوبیاں ہیں کہ ماں باپ کا ادب احترام کرنے، ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ورنہ اغیار کے پاس دیکھا جاتا جگہ جگہ حکومت بھی بناتی ہے، وہ مکانات بنائے جاتے ہیں، بڈھوں کو لا کے ڈال دو یہاں پہ، کوئی پرسان حال نہیں، بیٹا 8 دن میں ایک مرتبہ آتا، 2 سیب، 1 موز، 1 ہے تو 70 ہاتھ میں لے کر آتا، 1.5 کلو مٹھائی کا پوڑا لا کے دے دیا، ابا جان کیسے اچھے سے ابا کو وہاں پہ وہاں سے واپس ہو جاتے طرف سے، وہ بیچارے ترستے رہ جاتے ہیں بیٹے کی آواز سننے کے واسطے، اور پوتروں کو تو لے کے نہیں آتا، ان لوگ کا پٹھا وہ کہاں ہے، وہ LKG میں پڑھا کرتے پوٹا، وہاں ڈال دے جا کے LKG فلاں KG، یہ KG وہ KG، اٹھو نا جی، اٹھنے کا نام نہیں لیتے جی، کب سے آپ کو جگا رہے جی، آفس کو جانے کا ٹائم ہو گیا نا جی، وہ LKG اپر KG پتہ نہیں کون کون سے ہے، وہ آنگن واڑیاں اس کے اندر جا کے بچے کو ڈال دیے، اور ماں باپ بیچارے ترس رہے ہیں اپنے بیٹے اور پوترے کے، یعنی پوترے اور پوتری کی صورت کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن اسلام کی خوبی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، وہیں پر تم کو رہنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا ہے، ان کی نگرانی کرنا ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے کہ یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تمام طریقے کی ذمہ داری ہے، یہاں تک کہ اپنی نمازوں کی حفاظت، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی فرمایا گیا ہے کہ ایمان والو تم حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاة الوسطی اور نماز عصر کی، بطور خاص اس کو بتایا گیا ہے۔ نمازوں کی حفاظت یہ ہے کہ ان کو ان کے وقت میں پڑھا جائے، وضو اچھی طریقے سے کیا جائے، طہارت اچھی طریقے سے کی جائے۔ اچھی طریقے کا مطلب یہ نہیں کہ 15-20 منٹ اتنی دیر تک بیٹھ جانا اندر کہ دوسرے لوگوں کی جماعت چھوٹ جائے، بالکل یہ مطلب ہی نہیں ہوا۔ اچھی طریقے کا مطلب وہیں پہ بیٹھے 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 جہاں 1 لوٹا پانی لگنے کا 1.5 بکیٹ پانی استعمال کر لے رہے۔ اچھی کا مطلب یہ نہیں ہے، اچھی کا مطلب یہ ہے کہ پیشاب کے قطرات ہمارے جسم اور کپڑے پر رہنے نہ پائیں، اس سے پاکیزگی ہو جانی چاہیے، یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو نمازوں کی حفاظت، ہم کو نماز کی حفاظت کا تو خیال نہیں رہتا، آگے 1 رکعت چھوٹی، 2 رکعت، تیسری رکعت چھوٹی، ہاں آج جب جوتا ہے پیر میں اس کی حفاظت کا خیال رہتا ہے، کیسا رکھنا، ایک یہاں رکھو ایک وہاں رکھو، اور قدم ہوتے تو کیا کہتے ہیں وہ ایک ادھر، ایک جوتا وہاں پہ رہتی ہے اور دوسرا جوتا ہاتھ یوں لے کر اور وہاں رہتی ہے۔ اب جو یہ سوچتا ہے کون مرمر کرو، کون یہ گھٹیا کام کرتے بیٹھو، ایک جوتا لے کے دوسرے جوتے کو تلاش کرتے رہو، لہٰذا انہیں کیا کہتا ہے باز والے کا جوتا مار دیتا ہوں، وہ لے لینا، ایسے بھی سمجھتا رہتے۔ تو ایک جوتا ادھر
اب میں حی علی الصلاۃ حفاظت نہیں بولوں گا، میں کیا بولتے اس پہ رائٹ اور کیا بولتے ہیں دوسرا کیا کرو، ہاں لیفٹ، ایک جوتا یہاں رکھے ایک جوتا وہاں رکھ دیے. اب کبھی جاتے نہیں 10 سال میں جوتا چوری ہونے والا نہیں ہے. چور بولے گا اتنا گھٹیا کام کون کر، حالانکہ چوری کر رہا ہوں مگر بولے اتنا گھٹیا کام کون کرتے وقت بیٹھنے والا ہے. تو نماز کی حفاظت کا خیال نہیں، ہاتھ پتہ جوتے کی حفاظت کا خیال تو ہم کو ہوتا ہے. خیر چلیے وقت تھوڑا رہ گیا، اب اس کے ساتھ مجھے اہم بات بتانی تھی لیکن تمہید کے اندر دیر ہو گئی. ہم جہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں جن کو مساجد کہا جاتا ہے، جہاں پر ہمارے بچے پڑھتے ہیں جس کو مدارس کہا جاتا ہے، جہاں پر ہمارے دلوں کی اصلاح اولیاء اللہ بزرگ کرتے ہیں، مشائخ کرتے ہیں، جنہیں کہا جاتا ہے یعنی خانقاہیں کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے نیک بندے جہاں پر آرام فرما ہے ان کو مزارات کہا جاتا ہے. ان کے لیے ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، بادشاہوں نے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جن کو مال و زر سے نوازا تھا، جن کو کار خیر کی توفیق دی اللہ تعالیٰ نے، تو ان لوگوں نے جو زمینوں کو جو وقف کیا اس کے لیے. اب وہ الگ بات ہے کہ جن کو بنایا گیا ذمہ دار انہوں نے 100% عمل خالی کھانے پہ کرا. حالانکہ تک کھاؤ اور لگاؤ، وہ ایسے چالاک نکلے، بولے کہیں گے وہ بولے چالاک، تو ایسے نکلے خالی کھاتے رہے. انہوں نے بولے بھائی لگانے کا ہو نا بھائی، ابھی لگانے کا نمبر نہیں آئے نا، جب آئیں گے بعد میں لگائیں گے. لیکن کھاتے ہوئے ایک زمانہ بیت گیا. خیر وہ الگ جھگڑا ہے، بعد میں اس کو حل کیا جائے گا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ 5 دسمبر سے پہلے اس مجمع کے اندر جہاں کہیں تمام مساجد کے اندر جہاں کہیں جو ذمہ دار ہیں مساجد کے، جیسے اپنے گھروں کی رجسٹریاں ہم کر لیتے ہیں، اس کے ضروری کاغذات 7 12 اور فلاں کیا جو رہتے ہیں ان تمام کو، اور اسی طریقے سے کیا بولتے اس کو پی آر کارڈ ہے، پی آر کارڈ کیا ہے، پی آر کارڈ تو شادی میں ہوتا ہے، چھوٹے سے 2 ہوتے تھے نا، دولہے والوں کے ایک پی آر کارڈ، یہ ہوتا ہے پی آر کارڈ. تو جیسے وہ سارے کاغذات کو درست کرتے ہیں تو اس لیے 5 دسمبر تک کا وقت حکومت کی جانب سے دیا گیا ہے. اس لیے جتنے بھی متولی حضرات ہوں، مسجد کمیٹی کے لوگ ہوں، جہاں کہیں ہوں، وہ اس کو 5 تاریخ سے پہلے اس کے بارے میں بعد میں رہنمائی حاصل کر لی جا سکتی ہے، تو اس کو اپنے درست کر لیں اور اس کا اندراج کر لیں. اگر خدا نخواستہ اس دوران اگر غفلت برتی گئی تو یاد رکھنا چاہیے ہمارے بڑوں اور بزرگوں کی اور اہل خیر حضرات کی جو اوقافی جائیداد ہے، جنہوں نے مسجدوں کے لیے، خانقاہوں کے لیے جو وقف کیا تھا، اس کے اوپر آفت آئے گی. اور پھر نئے قانون جو آتے چلے جا رہے ہیں اس کے تحت بہت ساری زمینیں جب چلے جائیں گی تو اس صورت میں بعد میں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. لہذا جہاں پر اپنے آپ کی صحت کی ذمہ داری، ماں باپ کی، اپنے گھر کی جہاں پر ہوتی ہے، نمازوں کی ہوتی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ مساجد اور خانقاہوں کی اور مدارس کی تمام کے کاغذات کو ہمیں درست کر لینا چاہیے. اور جو چیزیں ہیں اوقاف کے اندر اندراج کرتے ہیں، اس بارے میں زیادہ ہم کو دھیان دینا چاہیے، غفلت نہ برتی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین ثم آمین.